اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا اور ان دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی. پھر ان کی اولاد میں سے کسی نے ہدایت اختیار کی اور بہت سے فاسق ہو گئے. ضروری نہیں کہ آپ نیک ہیں تو آپ کے بچے بھی ضرور نیک ہوں گے. یہ اللہ کا فضل اور کرم ہی ہوتا ہے کہ اللہ بچوں کو ہدایت دے دے، ورنہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ نیک ہیں اور اولاد کسی دوسری طرف چل پڑتی ہے. ان کے بعد ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے اور ان سب کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو مبعوث کیا اور اس کو انجیل عطا کی، اور جن لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ان کے دلوں میں ہم نے ترس اور رحم ڈال دیا. یعنی نصارہ کے دل نرم ہے بنسبت دوسری قوموں کے. اور رہبانیت یعنی ترک دنیا کی نعمتوں کو اپنے اوپر حرام کرنا انہوں نے خود ایجاد کر لی. ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا، مگر اللہ کی خوشنودی کی طلب میں انہوں نے آپ ہی یہ بدعت نکالی. پھر اس کی پابندی کرنے کا جو حق تھا اسے ادا نہ کیا. ان میں سے جو لوگ ایمان لائے تھے ان کا اجر ہم نے ان کو عطا کیا، مگر ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں. یعنی بظاہر ایمان کا اظہار کرتے ہیں لیکن ان کے عمل اس کے مطابق نہیں جو کتاب ان کو بتاتی ہے، کیونکہ فاسق حدیں توڑنے والے کو کہتے ہیں، نافرمانی کرنے والے کو. اب دیکھیے کہ رہبانیت میں کیا ہے، کم کھاؤ یا نہ کھاؤ، شادی نہ کرو. یہی وجہ کہ آپ دیکھیں کہ عیسائیت میں شادی کرنا جو ہے وہ کوئی پسندیدہ فعل نہیں، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ شادیاں کر لی وہ تو پھر بالکل ہی ان کے دین اور طریقے کے اپوزٹ ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو بچے عیسائیت کی تعلیمات سے متاثر ہو جاتے ہیں ان کے نزدیک بھی شادی کو بہت پسندیدہ چیز نہیں رہتی، جو کہ ایک درست چیز نہیں. نکاح ہمارے نبی کی سنت ہے، ایمان کو محفوظ کرنے کا ذریعہ ہے، عبادت ہے. لہذا نیکی اور تقوی یہ نہیں کہ انسان حلال اور جائز چیزوں کو چھوڑ دے. نیکی اور تقوی کیا ہے کہ ان چیزوں کے ہوتے ہوئے انسان اپنے آپ کو اپنے رب کے لیے خالص کر لے. یعنی یہ تو کوئی کمال نہیں کہ آپ ہر چیز چھوڑ دیں اور پھر عبادت کرنے بیٹھے. کمال تو یہ ہے کہ آپ اپنے باقی تقاضے بھی پورے کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت بھی کریں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. اللہ اپنی رحمت کا دوہرا حصہ تم کو عطا فرمائے گا اور تمہیں وہ نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے، اور تمہارے قصور معاف کر دے گا. اللہ بڑا معاف کرنے والا اور مہربان ہے. تم کو یہ روش اختیار کرنی چاہیے تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے فضل پر ان کا کوئی اجارہ نہیں ہے، اور یہ کہ اللہ کا فضل اس کے اپنے ہی ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور وہ بڑے فضل والا ہے. سورۃ المجادلہ 28واں پارہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں تم سے جھگڑا کر رہی تھی اور اللہ سے فریاد کیے جاتی تھی. اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. ایک صحابی تھے اوس بن صامت، جن کی اہلیہ کا نام تھا خولا. انہوں نے اپنی بیوی کو یہ کہہ دیا کہ تمہاری پیٹھ میرے لیے میری ماں کی طرح ہے. یہ ایک طرح سے دور جاہلیت میں طلاق دینے کا طریقہ تھا. حضرت خولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی اور پوچھا کہ میرے شوہر نے مجھے یہ الفاظ بولے ہیں تو کیا میں ان کے لیے حلال ہوں؟ فرمایا نہیں، میرے خیال میں تو تمہاری طلاق ہو چکی. اس پر وہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا اور میرا کیا ہوگا، اور یہ یعنی کہ یہ میرے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے، آپ میرے لیے کوئی حل نکالیے. ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے تو کچھ بھی نہیں بتا سکتے تھے، لہذا آپ یہی کہتے رہے کہ میں اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا. اس وقت وہ بار بار اپنا دکھ اور کرب بیان کر رہی تھی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے عرش پر اس عورت کی بات سن لی اور اس مظلوم عورت کی بات کو اتنی عزت دی کہ رہتی دنیا تک قرآن مجید میں اس کو محفوظ کر لیا. اب دیکھیے کہ اکثر عورتیں شوہروں کے ہاتھوں ستائی جاتی ہیں اور پھر وہ بندوں کے پاس جا کر اپنے مسائل کا حل بھی طلب کرتی ہیں. لیکن عام طور پر کیا ہوتا ہے
بندے ان کو حل نہیں بتا سکتے. ایسے میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، وہی کہنا چاہیے جو یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. اللہ سے دعائیں کریں، اللہ سے فریادیں کریں، اور اللہ سنتا ہے. جس طرح اس عورت نے اپنی بات سنائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی، لیکن دونوں کی گفتگو کو اللہ نے سن لیا. آپ دیکھیے کہ آپ پیغمبر تھے، جو کچھ بتاتے تھے وہی کے ذریعے بتاتے تھے، وہی کے بغیر آپ اپنے پاس سے کچھ نہیں کہہ سکتے تھے. یعنی اللہ کے پیغمبر ہوتے ہوئے بھی آپ کی لمٹس تھیں. اسی طرح جب ہم میرج کاؤنسلنگ کے لیے کسی کے پاس جاتے ہیں، یا اپنے شوہر کے ساتھ ہونے والے اختلافات یا پرابلمز کو لے کے کسی بھی انسان کے پاس، آج کی دنیا میں خواہ کوئی کتنا بھی بڑا عقل مند، صاحب نظر، صاحب بصیرت، صاحب وزڈم اور بڑا اسکالر ہی کیوں نہ ہو، لیکن بہت دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ اس کے پاس جا کر اپنی ساری کہانی بتاتے ہیں اور روتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن آپ کو کوئی حل نہیں ملتا. وہ جھوٹی تسلیاں آپ کو دے رہے ہوتے ہیں، وہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن نو ریزلٹ. اللہ سبحانہ وتعالی نے اس عورت کی مثال دے کر ساری عورتوں کو یہ بات سمجھا دی کہ اپنے شکوے اللہ کے سامنے رکھو، اس سے دعائیں کرو، اس سے فریادیں کرو، وہ سننے والا ہے. جیسے اس نے اس عورت کی بات سن لی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں اندر کمرے میں بیٹھی تھی، باہر وہ عورت اپنا جھگڑا کر رہی تھی، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا کہہ رہی تھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے اس کی بات سن لی کہ اللہ کس طرح سنتا ہے. بندے پاس ہوتے ہوئے بھی نہیں سنتے، ایک جگہ بیٹھے ہوئے، ایک جیسے خیالات رکھنے والے، ایک جیسی دلچسپیوں والے، وہ ایک دوسرے کو نہیں سمجھ پاتے جس طرح اللہ ہم کو سمجھتا ہے. لہذا اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے. پھر اس موقع پر ایک قانون دے دیا گیا، کیا کہ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے، جنم دیا ہے. یہ لوگ ایک سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں. یعنی ایسا کہنے سے کوئی ماں نہیں ہو جاتا، بیوی ماں نہیں بن جاتی اگر تم ایسے بولو. اسی طرح جو بیٹا نہیں اس کو بیٹا کہنا بھی جھوٹ، جو ماں باپ نہیں ان کو ماں باپ، حقیقی ماں باپ کی طرح کہنا کہ یہ ماں باپ ہیں ہمارے، وہ بھی جھوٹ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جھوٹ کو سخت ناپسند کیا ہے، لہذا کوئی ایسا رشتہ جو جھوٹ پر مبنی ہو وہ بھی ناپسندیدہ ہے، اس کی بھی کوئی بنیاد نہیں. اسی لیے آپ نے سورۃ الاحزاب میں منہ بولے بیٹوں کے بارے میں پڑھا، ان کا حکم پڑھا کہ ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو. اگر باپ کا نام معلوم نہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، پھر کوئی بھی نام رکھ دو، مگر اپنا نام ان کو مت دو، کیونکہ اس سے نسب میں خلل آتا ہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح بیوی کو بیوی کا مقام دو، بیوی بیوی ہے اور ماں ماں ہے. اب بیوی کو ماں کی جگہ پر، ماں کو بیوی کی جگہ پہ مت رکھو. تو بات یہ ہے کہ یہ منکر ہے اور زور ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے. جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اپنی اس بات سے رجوع کریں جو انہوں نے کہی تھی، صرف بات ہی بولی تھی، ایک جملہ ہی کہا تھا، اس سے قبل کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں ایک غلام آزاد کرنا ہوگا. اس سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے، یعنی تمہیں سبق سکھانے کے لیے زبردست بھاری جرمانہ عائد کیا گیا ہے ایک طرح سے. اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. اور جو شخص غلام نہ پائے، آج کل تو نہیں ملتے، وہ 2 مہینے کے مسلسل پے در پے روزے رکھے. ایک روزہ چھوڑ دیا پھر شروع سے شروع کرے. رمضان کے 30 بھی آخری عشرے میں لوگوں کے لیے مشکل ہو رہے ہیں، تو کہا یہ کہ یہ مہینہ ختم ہو تو آپ سمجھے کہ پورا شوال بھی ساتھ ہو، اور یہ فرض روزے نہیں اس میں آتے، اس کے علاوہ روزے رکھے. کتنی بڑی پینلٹی ہے. روزہ کیا ہے؟ تربیت کا طریقہ، تزکیہ کا، تقوی کا، کہ خدا خوفی پیدا ہو. یہ کس کے اوپر یہ سب کچھ ڈالا جا رہا ہے؟ اس کے لیے جس نے اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی کی. عورتوں کو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اسلام نے ہمیں کوئی حق نہیں دیا اور ہماری کوئی سنوائی نہیں، اور ہمارے بارے میں تو کچھ کہا ہی نہیں گیا اور ہمیں تو بس یوز ہی کیا گیا ہے. بات یہ ہے کہ یہ کوئی معمولی سی بات ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی شوہر کے ذمہ ڈال رہے ہیں کہ غلام آزاد کرو، نہیں تو پھر 2 مہینے کے روزے رکھو.
ذالکم توعظون بہ، اس طریقے سے تم کو نصیحت کی جا رہی ہے، یعنی خالی لفظوں کی نصیحت نہیں بلکہ ساتھ جرمانہ بھی. واللہ بما تعملون خبیر. اور یہ حقیقت ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کر بیٹھتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ دور جاہلیت کی رسم تھی، اور وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ مجھے تو پتا نہیں، اور ہمارے ہاں تو ایسا ہوتا ہی چلا آ رہا ہے، اور کیا ہوا اگر ہو گیا. تو بات یہ کہ بعض اوقات ہمیں نہیں بھی پتا ہوتا، لیکن قانون توڑنا تو قانون توڑنا ہی ہے. غلط بات تو غلط بات ہے. یہ کسی نے مجھے ایک نوٹ دیا تھا کئی دن پہلے کہ جب گاڑیوں کو ٹکٹ لگے تھے، تو کہتی ہیں کہ کل ان لوگوں کی بات ہو رہی تھی جن کو روڈ پہ گاڑی کھڑی کرنے پہ ٹکٹ ملا ہے، تو ان خوش نصیبوں میں میرا نام بھی ہے. میں ٹکٹ دیکھ کر حیران ہوئی، اللہ یہ ٹکٹ کیسے ملا؟ میں تو 2.5 سال سے گاڑی کو اسی جگہ پارک کرتی ہوں. گھر جا کر بیٹی کو ٹکٹ دکھایا، بیٹی کہنے لگی ممی آپ بھول رہی ہیں، آپ 2.5 سال سے ویکنڈ پہ گاڑی پارک کرتی ہیں، لیکن اب آپ ویک ڈیز پر دورہ قرآن میں جا رہی ہیں. اپنی غلطی کو مانتے ہوئے میں نے بیٹی سے کہا کہ تم اس ٹکٹ کو پے کر دینا. کہنے لگی ٹھیک ہے میں کر دوں گی، لیکن آپ کو پتا ہے قانون توڑنے پر سزا تو ہے، قانون توڑنے پر سزا تو ہے. استاذہ اسی بات کو میں آخرت کے دن سے ریلیٹ کر رہی تھی. وہاں کی پولیس بھی آگ کا پروانہ ہاتھ میں دے کے چلی جائے گی، کیونکہ یہاں ہم اس دنیا میں اللہ کے قانون دن رات توڑ رہے ہیں. اگر ابھی کسی کو ٹکٹ نہیں مل رہا اللہ کے قانون توڑنے پر، تو وہاں تو مل جائے گا. وہاں تو کوئی بیٹی بھی نہ ہوگی جو آپ کا ٹکٹ پے کر دے. وہاں کی کرنسی تو صرف نامہ اعمال ہی ہوں گے. قانون کی پابندی کرنے والے تو بے فکری سے ٹکٹ لیے بغیر نکل جائیں گے، لیکن قانون توڑنے والے بچ نہ سکیں گے. تو یہ بعض قوانین توڑنے پر دنیا میں جو جرمانہ رکھا گیا ہے، یہ بھی دراصل ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ہم آخرت کی سزا اور جرمانے کو سامنے رکھیں. مثلا آپ دیکھیں کہ روزہ توڑنے کی، جان بوجھ کے توڑنے کی، اور روزے کی حالت میں وہ کام کرنے کی جسے اللہ نے حرام کیا ہے، کوئی اجازت نہیں. لیکن اگر کوئی شخص تھا وہ اچھا اللہ غفور رحیم ہے، ابھی تو میرا یہی دل چاہ رہا ہے کہ میں ایسا کر لوں، کھا لوں یا بیوی کے پاس چلا جاؤں اور اس سے تعلق قائم کر لوں، کوئی نہیں اللہ غفور رحیم ہے، معاف کر دے گا، بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے، کوئی بات نہیں. آپ اللہ کی حدود توڑ رہے ہیں. روزہ تو سیلف ڈسپلن سے کھانے کے لیے آیا ہے، اور آپ سیلف ڈسپلن ہی کے خلاف جا رہے ہیں. بعض اوقات حیرت ہوتی ہے نا کہ انہوں نے صرف 2 لفظ بولے تھے، لیکن کیسا قانون بنایا گیا، کس قدر جھنجھوڑا گیا. اور یہ عبرت ہے ہمارے لیے، آخرت کے لیے سبق ہے، اور اس میں عبرت ہے کہ ایسے ہی غفلت سے اللہ کے قانون توڑتے نہ چلے جائیں. اور جو شخص غلام نہ پائے وہ 2 مہینے کے پے در پہ روزے رکھے قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں. اور جو اس پر بھی قادر نہ ہو، یعنی بہت بیمار ہے کوئی شخص یا معذور ہے کہ وہ رمضان کے روزے بھی نہیں رکھ پاتا، تو یہ جرمانے کے روزے ہیں، یا جسے کہنا چاہیے تاوان ہے یا فدیہ جو ہے. اس پر اگر قادر نہ ہو تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. آپ دیکھیے کہ بار بار پیچھے آپ نے اللہ اور رسول پر ایمان کی بات پڑھی، اور یہاں پر فرمایا کہ یہ حکم اس لیے کہ اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ. اللہ نے حکم اتارا، رسول تم کو دے رہے ہیں. دین مکمل ہی جب ہوتا ہے جب دونوں کی بات مانی جائے. یا یہ کہ ماننا صرف زبانی کلامی ماننا نہیں ہے، اصل ماننا کیا ہے کہ ساری زندگی میں جو ہمیں احکامات دی گئے ان کو مانے. اور وہ احکامات صرف نماز روزے کی حد تک ہی نہیں، ازدواجی زندگی میں بھی، بیوی کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بھی، شوہر کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بھی، بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بھی، اگر کسی پر کوئی زیادتی کی تو اس کی جواب دہی کرنی ہوگی. قیامت کے دن وہ شخص انتہائی فقیر ہوگا جو ڈھیروں نیکیاں لے کر آئے، لیکن اس کی نیکیاں لوگ لے جائیں. کون لوگ؟ جن پر اس نے دنیا میں زیادتی کی تھی. دنیا میں انسان کس پہ زیادتی کرتا ہے؟ جس کے ساتھ کوئی خار یا بیر ہوتی. تو قیامت کے دن وہی لوگ جن کے ساتھ خار بیر تھی وہی نیکیاں لے کے جا رہے ہیں اٹھا کے، اور وہ انسان ہاتھ ملتا رہ رہا ہے. اور بلکہ اگر کم ہوگی نیکیاں تو ان کے بھی گناہ سمیٹ رہا ہے. تو اس سے بڑا فقیر کون ہو سکتا ہے؟ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، یہ باؤنڈریز ہیں. اور کافروں کے لیے دردناک سزا ہے. کافر کون ہے یہاں؟ کن کو انکار کرنے والا کہا جا رہا ہے؟ جو ان حدود کی پابندی نہ کریں.
جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل و خوار کر دیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگ ذلیل و خوار کیے جا چکے. ہم نے صاف صاف آیات نازل کر دی ہیں اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے. اس دن یہ ذلت کا عذاب ہونا ہے جب اللہ ان سب کو پھر سے زندہ کر کے اٹھائے گا اور انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں. وہ بھول گئے ہیں مگر اللہ نے ان کا سب کیا دھرا گن گن کر محفوظ کر رکھا ہے. کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم بات کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں, غلط کام کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں, توبہ بھی نہیں کرتے, ریئلائز بھی نہیں کرتے, شرمندہ بھی نہیں ہوتے اس پر, لیکن اللہ نہیں بھولتا. وہ ایک ایک نافرمانی کو اور توڑی ہوئی حد کو لکھ چکا ہے. تو یہ رمضان بہترین موقع ہے کہ انسان روزے کے ذریعے نمازوں, دعاؤں, تسبیحات, صدقہ خیرات, تہجد, ان سب کے ذریعے اپنے پچھلے ساری زندگی کے قصوروں کو معاف کروا لیں. معلوم نہیں اگلا سال یہ ہمیں ملتا ہے یا نہیں, جو ملا ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھا لیں, کیونکہ جو لکھا جا چکا ہے اس کو کوشش کریں کہ آپ کے آنسو اس کو مٹا دیں. اللہ سے خوب خوب دعائیں کریں. الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض, کیا تم کو خبر نہیں کہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اللہ کو علم ہے, تو تمہارے اعمال نہیں پتا اس کو. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ 3 آدمیوں میں کوئی سرگوشی ہو, وسپرنگ ہو, اور ان کے درمیان چوتھا اللہ نہ ہو. وہاں ہوتا ہے وہ اپنے علم کے ساتھ. یا 5 آدمیوں میں سرگوشی ہو اور ان کے اندر چھٹا اللہ نہ ہو. خفیہ بات کرنے والے خواہ اس سے کم ہو یا زیادہ, جہاں کہیں بھی وہ ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. پھر قیامت کے روز وہ ان کو بتا دے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا. بعض اوقات ہم چپ کے کسی کے خلاف بات کرتے ہیں, کچھ تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی انسان نہیں سنے گا تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا, اور اگر جس کے بارے میں بات کر رہے وہ اوپر سے آ جائے اچانک تو اس سے خوف کا کیا عالم ہوتا ہے. لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے ہم کہ وہ اس وقت ہمارے بیچ میں موجود ہے. یہی تقویٰ ہے کہ انسان کو اس وقت یہ ریئلائزیشن ہو جائے کہ یہاں خدا موجود ہے, اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں سرگوشیاں کرنے سے منع کیا گیا تھا, پھر بھی وہ وہی حرکت کیے جاتے ہیں. بنیادی طور پر سرگوشی کرنا کوئی پسندیدہ چیز نہیں, خصوصاً کسی مجلس میں بیٹھ کر کسی کے کان میں بات نہیں کرنی چاہیے. اس کی صرف ایک آدھ ایکسیپشن بتائی گئی ہے کہ کوئی صدقہ کی بات ہو کہ چھپا کے دینا ہو, یا کوئی نیکی کا حکم ہو, یا کسی کی برائی پر اس کو آگاہ کرنا ہو. ادروائز بات جب مجلس میں بیٹھے ہو تو سب کے ساتھ بلند آواز میں کریں. کیوں؟ اس لیے کہ سرگوشی دوسرے لوگوں کو آپ سے دور کر دیتی ہے, کہ یہ ہم پہ ٹرسٹ نہیں کرتا, ہمیں نہیں بتا رہا, صرف اسی پہ کرتا جس کے کان میں بات کر رہا ہے. کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں سرگوشیاں کرنے سے منع کیا گیا, پھر بھی وہ وہی حرکت کیے چلے جاتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا. یہ لوگ چھپ چھپ کر آپس میں گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں کرتے ہیں. منافقین ایسا کرتے تھے. اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہیں اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے تم پر سلام نہیں کیا ہے. یعنی جیسے یہود کہتے تھے السلام علیکم, جس کا کیا معنی تھا کہ تم پر اللہ کی لعنت ہو یا تم کو موت آئے. اور اپنے دلوں میں کہتے کہ ہماری ان باتوں پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا, ہم تو کبھی سے یہ دھوکہ بازی کر رہے ہیں, ہماری پکڑ کیوں نہیں ہوئی آج تک اگر ہم غلط ہیں. تو وہ اور زیادہ دلیر ہو جاتے گناہوں پر. اور یہ بھی انسان کی ایک بہت بڑی, بہت ہی زیادہ انسان کے لیے خطرناک بات ہے کہ انسان گناہ کرے, غلط کام کرے اور اس کی پکڑ نہ ہو. یہ کیا ہے دراصل؟ استدراج, امہال, کہ اللہ تعالیٰ رسی دراز کیے جاتا ہے. اچھا اور کر لو اور کر لو, ایک ہی دفعہ پکڑا جائے گا. ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے. اگر آج دنیا میں کسی کو نہیں پکڑا جا رہا تو کل کا دن ہے بدلے گا, جب اللہ بدلہ دے گا اسی کا وہ ایندھن بنیں گے. بڑا ہی برا انجام ہے ان کا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, جب تم آپس میں پوشیدہ بات کرو چپ کے تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں نہیں بلکہ نیکی اور تقوی کی باتیں کرو, اور اس خدا سے ڈرتے رہو جس کے حضور تمہیں حشر میں پیش ہونا ہے. سرگوشیاں تو ایک شیطانی کام ہے, اور وہ اس لیے کی جاتی ہیں کہ ایمان لانے والے لوگ اس سے رنجیدہ ہوں. سرگوشیاں کرنا شیطانی کام ہے, اور وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ ایمان لانے والے لوگ اس سے رنجیدہ ہوں, حالانکہ بے اذن خدا وہ انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی.
اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو، یعنی آنے والوں کے لیے جگہ بناؤ، تو جگہ کھلی کر دیا کرو، اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا. یعنی جب بھی کوئی مجلس میں آئے اور آپ کے قریب ہو تو آپ تھوڑا سا ضرور اپنی جگہ سے ہل جائیں، ایسے جسچر کے ساتھ دوسرے کو ویلکم کریں کہ اس کے اور تمہارے درمیان تعلقات اچھے ہوں. جب انسان ٹس سے مس نہیں ہوتا اور کسی کو دیکھ کے منہ موڑ لیتا ہے تو اس سے پھر دلوں میں دوریاں آتی ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو، اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا. اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، کیونکہ بعض اوقات کسی کو راستے سے اٹھانے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، یا آپ کو اٹھا کر کسی بوڑھے شخص کو وہاں بٹھانے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، تو اس کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے اور اس کو اپنی عزت کے خلاف نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری تو بڑی بےزتی کر دی، کیونکہ لوگ اس کو بہت برا مان جاتے ہیں. حالانکہ منتظمین کے لیے بعض اوقات بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ جہاں آپ بیٹھ گئے وہ اس جگہ سے آپ کو اٹھایا جائے، کیونکہ آپ وہاں ٹھیک جگہ نہیں بیٹھے. تو فرمایا کہ تم اس پر بےزتی محسوس نہ کرو، کیونکہ اللہ کے ہاں بلندی کس کی ہے؟ تم میں سے جو لوگ ایمان والے ہیں اور جن کو علم بخشا گیا ہے، اللہ ان کو بلند درجے عطا فرمائے گا. ایمان اور علم میں اضافے کی کوشش کرو اگر تم واقعی چاہتے ہو کہ تمہیں عزت ملے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم رسول سے تخلیہ میں بات کرو تو بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دو. یعنی پھر کمپلیٹ بین لگا دیا گیا تھا کہ کوئی الگ سے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا کے بات کر سکتا، اور اگر کسی کو الگ سے بات کرنی ہے تو پھر اس کے لیے اس کو کچھ فیس دینی پڑے گی، اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا ہوگا. یہ تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ تر ہے. البتہ اگر تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ غفور الرحیم ہے. کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تخلیہ میں گفتگو سے پہلے تمہیں صدقات دینے ہوں گے؟ اچھا اگر تم ایسا نہ کرو اور اللہ نے تم کو اس سے معاف کر دیا، یعنی آیت کو ایبروگیٹ کر دیا، منسوخ کر دیا گیا، تو نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو. تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. حضرت علی کہتے ہیں کہ اس آیت پر صرف میں نے عمل کیا ہے، کیونکہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مسئلہ پوچھنا تھا، میں نے فوراً صدقہ کیا اور آپ سے بات پوچھ لی. اس کے بعد آیت منسوخ ہو گئی اور بات ختم. کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے دوست بنایا ہے ایک ایسے گروہ کو جو اللہ کا مغضوب ہے، یعنی یہود، وہ نہ تمہارے ہیں نہ ان کے، یعنی منافقین کی طرف اشارہ ہے کہ منافق مسلمانوں کی بنسبت مدینہ میں رہنے والے یہود کو اپنا دوست بناتے تھے. فرمایا وہ تمہارے بھی سنسیئر نہیں اور ان کے بھی نہیں، اور وہ جان بوجھ کر جھوٹی بات پر قسم کھاتے ہیں. اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے. بڑے ہی برے کرتوت ہیں جو وہ کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے جس کی آڑ میں وہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں. اس پر ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے. اللہ سے بچانے کے لیے نہ ان کے مال کچھ کام آئیں گے اور نہ ان کی اولاد. وہ دوزخ کے ساتھی ہیں، اصحاب النار ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. جس روز اللہ ان سب کو اٹھائے گا وہ اس کے سامنے بھی اسی طرح قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے کھاتے ہیں، اور اپنے نزدیک یہ سمجھیں گے کہ اس سے ان کا کچھ کام بن جائے گا، یعنی جھوٹی قسم کھا کر. خوب جان لو وہ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں. شیطان ان پر مسلط ہو چکا ہے اور اس نے خدا کی یاد ان کے دل سے بھلا دی ہے. وہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں، خبردار رہو. شیطان کی پارٹی والے ہی خسارے میں رہنے والے ہیں. یقیناً ذلیل ترین مخلوقات میں سے ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں. اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے، یعنی ان کے مقابلے سے فائدہ کچھ نہیں ان کو. فی الواقع اللہ زبردست اور زور آور ہے. تم کبھی نہ یہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے. یعنی جو اللہ اور رسول کے خلاف ہوں، ایمان والے ان سے محبت نہیں کر سکتے، کیونکہ دوست کا دشمن وہ بھی دشمن ہوتا ہے. خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خاندان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے. یہ ایمان کی وجہ سے
اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور خونی رشتوں کو اپنے پیچھے کر دیا انہوں نے. جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان جما دیا اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے، وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ، وہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں. الا خبردار، ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ کی پارٹی کے لوگ ہی دراصل کامیاب ہونے والے ہیں. سورۃ الحشر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. اللہ ہی کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی غالب اور حکیم ہے. سورۃ الحشر ایک خاص کانٹیکس میں نازل ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے مدینہ میں رہنے والے یہود اور غیر یہود کے ساتھ صلح کے معاہدے کیے تھے. مدینہ کے مشرق میں یہودی قبیلہ بنو نذیر کی آبادی تھی جن کے ساتھ آپ کا صلح کا معاہدہ تھا، مگر انہوں نے بار بار عہد شکنی کی، بار بار معاہدہ توڑا. آخرکار 4 ہجری میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کچھ ایسے حالات پیدا کر دیے کہ مسلمانوں نے ان کو مدینہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا. اس کی تفصیلات آپ کو کتابوں میں ملیں گی. اس کے بعد وہ خیبر چلے گئے اور وہاں جا کر آباد ہوئے، لیکن ان کی سازشی سرگرمیاں وہاں بھی جاری رہیں. تو بالآخر حضرت عمر کے زمانے میں ان کو وہاں سے بھی نکال دیا گیا اور وہ شام کی طرف چلے گئے. تو یہ سورت غزوہ بنو نذیر کے بارے میں نازل ہوئی، جس طرح سورت انفال غزوہ بدر کے بارے میں، آل عمران میں کچھ چیزیں احد کے بارے میں ہیں، توبہ میں غزوہ تبوک کے بارے میں. وہی ہے جس نے اہل کتاب کافروں کو پہلے ہی حملے میں ان کے گھروں سے باہر نکال دیا، یعنی ان کی بدعہدی کی وجہ سے. تمہیں ہرگز یہ گمان نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ بھی یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ان کی گڑھیاں انہیں اللہ سے بچا لیں گی، یعنی وہ اپنے قلعوں میں محفوظ ہو جائیں گے اور بچ جائیں گے یوں. مگر اللہ ایسے رخ سے ان پر آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ گیا تھا. اس نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے بھی اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے اور مومنوں کے ہاتھوں سے بھی برباد کر رہے تھے. یعنی جاتے وقت گھروں میں جو کچھ تھا اسے بھی لے کے جا رہے تھے، اور گھروں کی چھتوں کی کڑیاں تک توڑ کے، چھتیں گرا کے سامان نکال کے لے جا رہے تھے. گویا اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو انہوں نے تباہ کر دیا. بس عبرت حاصل کرو اے دیدہ بھی نہ رکھنے والو، اگر اللہ نے ان کے حق میں جلاوطنی نہ لکھ دی ہوتی تو دنیا میں ہی وہ انہیں عذاب دے ڈالتا، یعنی وہ ختم ہی ہو جاتے، اور آخرت میں تو ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے ہی. یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا. یعنی یہ وجہ جان لینی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیوں کیا، کیونکہ انہوں نے اللہ رسول کا مقابلہ کیا. اور جو بھی اللہ کا مقابلہ کرے اللہ اس کو سزا دینے میں بہت سخت ہے. تم لوگوں نے کھجوروں کے جو درخت کاٹے، یعنی اس موقع پر، یا ان کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، یہ سب اللہ ہی کے اذن سے تھا، کیونکہ اس میں بہت پروپیگنڈا ہوا کہ مسلمانوں نے کھجوروں کے درختوں کو نقصان دیا ہے، حالانکہ یہ اس موقع پر ناگزیر ہو گیا تھا آگے بڑھنے کے لیے. اور اللہ نے یہ اذن اس لیے دیا تاکہ فاسقوں کو ذلیل و خوار کر دے. اور جو مال اللہ نے ان کے قبضے سے نکال کر اپنے رسول کی طرف پلٹا دیے، وہ ایسے مال نہیں ہے جن پر تم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ دوڑائے ہوں. مال فے کی طرف اشارہ ہے. جنگ کے بعد جو مال ہاتھ آتا ہے وہ غنیمت کہلاتا ہے. جنگ کے بغیر اگر صرف محاصرے سے مال حاصل ہو جائے تو وہ فے کہلاتا ہے. تو فرمایا کہ وہ غنیمت میں تو سب کا حصہ تھا، لیکن فے میں چونکہ تم لڑے نہیں اس لیے اس میں تمہارا ویسا حصہ نہیں جیسے غنیمت میں ہوتا ہے. وہ ایسے مال نہیں ہے جن پر تم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ دوڑائے ہوں، بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے تسلط عطا فرماتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جو کچھ بھی اللہ ان بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول کی طرف پلٹا دے وہ اللہ اور رسول اور رشتہ داروں اور یتامہ اور مساکین اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ تمہارے مالداروں کے درمیان ہی گردش نہ کرتا رہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عامت المسلمین میں جو لوگ بھی لشکر کا حصہ تھے ان میں تقسیم کرنے کی بجائے
غربا کی طرف اس مال کو کر دیا، تاکہ مال سارا صرف ایک طبقے ہی کے پاس نہ جائے بلکہ ان کے پاس بھی اس کا فلو ہو جن کو نہیں ملا۔ حقیقت یہ ہے کہ مال کسی سوسائٹی میں ایسی حیثیت ہے جیسے جسم میں خون کی، اگر اس کی سرکولیشن ہوتی رہے جسم کے اندر تو سارا جسم ہیلدی ہوتا ہے، لیکن اگر کسی خاص حصے کی طرف سرکولیشن نہیں ہوتی تو وہ حصہ کمزور ہو جاتا ہے، ویک پڑ جاتا ہے یا پوری طرح فنکشنل نہیں ہوتا۔ اسی طرح کسی سوسائٹی میں اگر مال صرف ایک ہی گروہ کے پاس رہے اور انہی کے بیچ میں وہ سرکولیٹ کرتا رہے اور باقی حصہ جو ہے اس کے پاس نہ ہو تو وہ پھر کیا ہو جاتا ہے، اسلام ایریاز میں لوگ بیکار ہو جاتے ہیں، پھر چوری ڈاکوں پہ اتر آتے ہیں اور غلط کام کرتے ہیں۔ تو یہاں یہ بتا دیا گیا کہ اس میں حکمت کیا ہے کہ تمہیں دینے کی بجائے باقی لوگوں کی طرف منتقل کیا گیا تاکہ معاشرے میں ناہمواری نہ ہو۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لے لو، اور جس چیز سے تم کو روک دے اس سے رک جاؤ۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ حکم بھی عام ہے، جو رسول دے انہیں کو کھانے کی چیز، اس سے مراد جو بھی تعلیم، حکمت کی باتیں، احکامات، ان کو لے لو، اور جن باتوں کے کرنے سے منع فرمائے تو ان سے رک جاؤ۔ یہ حدیث اور سنت پر عمل کرنے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون۔ نیز وہ مال ان غریب مہاجرین کے لیے بھی ہیں جو اپنے گھروں اور جائیدادوں سے باہر نکالے گئے، یعنی مکہ سے آئے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں، یعنی صرف اللہ کی خاطر انہوں نے گھر بار چھوڑے اور ہجرت کی، اور اللہ اور اس کے رسول کی حمایت پر کمر بستہ رہتے ہیں، یعنی جب بھی کوئی جنگ کا موقع ہوتا ہے، دفاع کا، کسی بھی خدمت کا، تو فوراً حاضر باش لشکر ہیں۔ یہی راست باز لوگ ہیں، اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان لا کر دار الہجرت میں مقیم تھے، یعنی انصار۔ یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں، انصار محبت کرتے ہیں کن سے؟ مہاجرین سے، جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں، اور جو کچھ بھی ان کو دے دیا جائے اس کی کوئی حاجت تک یہ اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے۔ یعنی بسا اوقات مہاجرین کو انصار کے مقابلے میں زیادہ بھی ملا تو انہوں نے کبھی بھی اس پر ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے جو بھی قربانیاں کی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکوموڈیٹ کیا، ان کے صحابہ کو کیا، وہ سب کچھ اللہ کے لیے تھا۔ اور یہی طرز عمل ہوتا ہے ہر اس شخص کا جو اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے، پھر وہ انسانوں سے صلے کی توقع نہیں رکھتا، وہ اپنا اجر اللہ کے ذمہ ڈالتا ہے۔ فرمایا کہ اگر وہ ان دوسروں کو کچھ دے دیا جائے تو ان کے دلوں میں کوئی بات نہیں آتی۔ آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی بات ہے یہ، کہنے کا تو سب مسلمان ہے، کوئی بھی کہہ سکتا ہے صرف اسی پہ عنایت ہے، ہمیں کیوں نہیں ملتا، لیکن وہ اس کو مائنڈ بھی نہیں کرتے اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خواہ وہ خود محتاج ہوں، بھوکے ہوں۔ دیکھیے اپنی چیز کسی کو دے دینا جب ضرورت نہ ہو، یہ بھی دینا ہے، یہ بھی دینے کا ایک حصہ ہے۔ اور عام طور پر لوگ ایسی ہی چیزیں دیتے ہیں جن کی وہ خود ان کو ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ایسی چیز دینا جس کی آپ کو خود بھی ضرورت ہو اور آپ بھوکے بھی ہوں، پھر آپ اپنا پیٹ کاٹ کے دوسرے کو کھلا دیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس میں اشارہ ہے اس کپل کی طرف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مہمان کو اپنے گھر لے گئے، خود بھوکے رہے اور مہمان کو کھلایا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی شان میں آیات نازل کی۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو کوئی اپنے نفس کی تنگی سے بچا لیا گیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی لوگ دراصل فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ دل کی تنگی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان نیکی کے کاموں سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے بخل اور ایک ہوتا ہے ہرس۔ بخل اور ہرس جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو شح بن جاتے ہیں اور اس میں اور زیادہ شدت آ جاتی ہے۔ تو کامیابی کا نسخہ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ شح سے بچنا، دلوں کی تنگی سے بچنا۔ آپ دیکھیے کہ ہم کسی کی ضرورت دیکھتے ہوئے بھی اس کو کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ دل کے اندر ہرس ہوتی، ضرورت بھی نہیں ہوتی بعض اوقات کوئی چیز، صرف لالچ، ہرس، تو وہ ہمارا ہاتھ نہیں کھلنے دیتی۔ کسی کی تعریف کیوں نہیں کرتے؟ کسی کے کام کو اپریشیٹ کیوں نہیں کرتے؟ ہرس، تنگی، کہ اگر اس کی تعریف ہوگی تو پھر میرا کیا بنے گا؟
تو ایسے یہ بہت ساری خرابیاں اگر آپ دیکھیں تو وہ شح کی وجہ سے ہوتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شح سے بچو، کیونکہ شح نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا، اسی نے ان کو ایک دوسرے کے خون بہانے اور دوسروں کی حرمتوں کو اپنے لیے حلال کرنے پر اکسایا. اس نے ان کو ظلم پہ آمادہ کیا اور انہوں نے ظلم کیا. فجور کا حکم دیا، انہوں نے فجور کیا. قطع رحمی کرنے کے لیے کہا، انہوں نے قطع رحمی کی. یعنی شح کی وجہ سے یہ تمام مسائل پیدا ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا ایمان اور شح کسی مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کسی شخص کے بارے میں جبکہ وہ آ رہا تھا فرمایا کہ یہ جنت میں جانے والا جنتی شخص ہے. تو صحابہ کو بہت شوق ہوا، اشتیاق ہوا کہ اس کی کیا خوبی ہے ایسی. تو اس میں ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں تو یہ جان کر رہوں گا کہ اس کے اندر کون سی ایسی کوالٹی جس کی وجہ سے اس کو جنت کی بشارت ملی. تو وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ ہو لیا اور ان سے کسی طرح عذر کر کے میں نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. تو وہ مان گئے. کہتے ہیں میں نے کلوزلی ہر چیز کا جائزہ لیا، ان کی نمازیں بھی ہماری نمازوں جیسی، ان کے باقی اعمال بھی. تو جب انہوں نے ساری تسلی کر لی تو بعد میں ان سے کہا کہ اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ کا کون سا ایسا خاص عمل ہے جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بخشش ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ میں کسی بھائی کے لیے اپنے دل میں کوئی تنگی نہیں رکھتا، کوئی برائی نہیں رکھتا. شوہ کسی بھی چیز میں تنگی کب ہوتی؟ مثلا ایک بکٹ ہے، بکٹ میں آپ پانی ڈالتے جائیں، جب بھر جائے گی پھر کیا ہوگی؟ بہہ پڑے گی. دلوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے. دلوں کے اندر اگر آپ لوگوں کی نفرت ڈالتے جائیں، ہر واقعہ دوسرے واقعے کے ساتھ جمع ہوتا جائے، اینڈ آف دا ڈے کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ پھٹ پڑتے ہیں، پھر آپ دوسرے کے ساتھ زبانی، کلامی اور باقی چیزیں بھی ذاتی کی کر جاتے ہیں. تو اگر دلوں کو ساتھ صاف کر لیا جائے تو پھر اس کی نوبت نہیں آتی. اور جب تک انسان معاف کرنا نہیں سیکھتا اس کے دل میں وسعت آتی نہیں، دل کھلتا ہی نہیں. جتنی دفعہ آپ معاف کریں گے اتنی دفعہ آپ کے دل کا حجم بڑھ جائے گا، ظرف بڑھ جائے گا. تو کامیاب کون ہے؟ جن کے دلوں میں تنگی نہیں. جیسے صحابی نے کہا کہ میں کسی کے بارے میں اپنے دل میں کچھ بھی نہیں رکھتا، کوئی میل نہیں رکھتا. اور یہی دراصل ان کی خوبی تھی جو ان کو جنت میں لے جانے والی تھی. اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان اگلوں کے بعد آئے ہیں، جو کہتے ہیں، یعنی فیق کی تقسیم اس انداز سے ہو رہی ہے کہ آئندہ نسلیں بھی فائدہ اٹھائیں. یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ. اے ہمارے رب، تو بڑا مہربان اور رحیم ہے. تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی روش اختیار کی ہے، یہ اپنے کافر اہل کتاب بھائیوں سے کہتے ہیں اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے. جب بنی نذیر کو نکالا جا رہا تھا تو اس وقت انہوں نے کہا کہ نہیں تم کرو جو کرنا چاہتے ہو، تمہیں کوئی نہیں نکال سکتا، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بات ہرگز نہ مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، مگر اللہ گواہ ہے کہ یہ لوگ قطعی جھوٹے ہیں. اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ ہرگز نہ نکلیں گے. اصل میں منافقین کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے، کہتے بہت کچھ ہے لیکن کرتے نہیں جو کچھ وہ کہتے ہیں. اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی ہرگز مدد نہ کریں گے، اور اگر یہ مدد کریں بھی تو پیٹ پھیر جائیں گے اور پھر کہیں سے کوئی مدد نہ پائیں گے. ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر تمہارا خوف ہے، اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے. یہ کبھی اکٹھے ہو کر کھلے میدان میں تمہارا مقابلہ نہ کریں گے، لڑیں گے بھی تو قلعہ بند بستیوں میں بیٹھ کر یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر. یہ آپس کی مخالفت میں بڑے سخت ہیں. تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو مگر ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں. اہل کتاب اور آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے. بظاہر اکٹھے نظر آنے والوں کے بھی دل ایک دوسرے کے لیے نہیں کھلے ہوتے. ان کا یہ حال اس لیے ہے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں. یہ انہی لوگوں کی مانند ہیں جو ان سے تھوڑی ہی مدت پہلے اپنے کیے کا مزہ چکھ چکے ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ان کی مثال شیطان کی سی ہے. پہلے وہ انسان سے کہتا ہے کفر کر، جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے میں تجھ سے بری ذمہ ہوں، مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے.
جنگ بدر میں مشرکین کے ساتھ شیطان نے یہی کیا تھا. پھر دونوں کا انجام یہ ہونا ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں اور ظالموں کی یہی جزا ہے.